بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اسلام آباد میں یہ معلوم کر لیا ہے کہ ثانی کے علاوہ کوئی اور ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی MIM کے لیے کام کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ علی بھی ثانی کے ساتھ ہے، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ فرحاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس پراسرار سربراہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جوڈی، تم ان باتوں میں بھول رہے ہو کہ اسلام آباد میں تمہاری بچھائی بارود کے ڈھیر پر ثانی اور علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں دھماکہ کروں گا تو وہاں انہیں موت آئے گی۔ بہتر ہے کہ پہلے تم ان دونوں کو ختم کر دو، پھر ہم باتیں کریں گے۔ وہ بولا، تم لوگ بہت چالاک ہو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے خیال خوانی کے ذریعے ثانی اور علی کے اندر پہنچنا چاہا تو علی نے کہا کہ وہ ثانی کے ساتھ مرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی انہیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کے گرد موت کا جال بچھا رکھا ہے۔ اب وہ ایسے احمق تو نہیں ہیں کہ انہوں نے ہماری پلاننگ کو ناکام نہیں بنایا ہوگا۔ چلو، وہ احمق نہیں ہیں، تمہیں بھی عقل آ گئی کہ ہم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور یہ جو بریف کیس ہے اسے تمہیں اور یہاں کے چند اہم اراکین کو میں گن پوائنٹ پر لے جاؤں گا۔ جوڈی نے اپنے کوٹ کی اوپری جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پارس نے للکار کر کہا، سٹاپ، میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، ہاں، مگر جب میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں تو اس ڈبیا میں سے ایک گولی نکال کر کھاتا ہوں، مجھے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ پارس نے گھور کر ڈبیا کو دیکھا، پھر پوچھا، یہ کیسی دوا ہے؟ اس ڈبیا پر کسی دوا کے لیبل کا نام نہیں لکھا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ جو میرا فیملی ڈاکٹر ہے، اس نے خاص طور پر میرے لیے یہ دوا تیار کی ہے۔ میری انگلی بڑی دیر سے اس کنٹرول کے بٹن پر ہے، تب سے تم نارمل رہ کر گفتگو کر رہے تھے، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن نہیں تھا۔ اب میں بلاسٹنگ بموں کے سائے میں تم سب کو لے جانا چاہتا ہوں تو تم اچانک یہ ڈبیا نکال چکے ہو۔ مجھے اتنی تو عقل ہے کہ اس ڈبیا کی اور اس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی خاص اہمیت ہوگی۔ میں ابھی کھول کر دکھاتا ہوں، اس میں صرف دوا ہے۔ میں یہاں کے تمام زندہ رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ ڈبیا کھولے گا میں بٹن دبا دوں گا۔ تمام ممالک کے اکابرین خوفزدہ ہو کر بولے، نو مسٹر جوڈی، ہم سب محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تمہیں بھی خطرہ کو سمجھنا چاہیے، پلیز اسے جیب میں واپس رکھ لو۔ پارس باتوں میں الجھانا اور اپنا کام کر گزرنا جانتا تھا۔ ان کی باتوں کے دوران ہی اس نے جوڈی کے ہاتھ پر ایک لات ماری۔ ڈبیا ہاتھ سے نکل کر فضا میں اچھلتی ہوئی اوپر گئی، پھر نیچے آنے سے پہلے ہی پارس نے اچھل کر اسے دوسرے ہاتھ سے کیچ کر لیا۔ ایسے وقت سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سب کے اندر یہ خوف تھا کہ اچھلنے اور کیچ کرنے کے باعث کنٹرولر کا بٹن نہ دب جائے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو وہ سب اطمینان کی گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی اور عزیز ہوتی ہے۔ وہاں کا ہر سیاستدان، ہر دولت مند اور ہر ملک کا نمائندہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اب تو جوڈی کے ہاتھ سے بھی زندہ بچ رہنے کا سامان نکل گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ڈبیا سے گولی نکال کر کھاتے ہی سایہ بن جائے گا تو پھر بم کے دھماکے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ دھماکے تمام وجود والوں کو فنا کر دیں گے، لیکن سایہ مٹی میں مل کر بھی سایہ رہتا ہے، وہ دنیا کے کسی ہتھیار سے نہیں مرتا۔ جوڈی بھی یہی چاہتا تھا کہ صرف ایک گولی کھا لے، گولی الگ سے اترتے ہی وہ سایہ بنے گا تو پارس کا ریموٹ کنٹرولر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس وقت جوڈی نارمن کے کوٹ کی جیب میں دو طرح کی گولیوں کی ڈبیا تھی۔ ایک ڈبیا کی گولی 24 گھنٹے تک سایہ بنائے رکھتی تھی، اور دوسری ڈبیا کی گولیاں 1 ماہ تک انسانی وجود کے سائے کے اندر گم رکھتی تھیں۔ جوڈی کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جیب سے طویل مدت یا مختصر سی مدت والی گولیوں کی ڈبیا نکالی تھی۔ ابھی ایک ڈبیا اس کی جیب میں موجود تھی۔ اس کی گولی خواہ کتنی ہی مدت کی ہوتی، وہ فی الوقت اس کے ذریعے اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن دوسری ڈبیا کو جیب سے نکالتے ہی پارس اسے بھی اس سے چھین لیتا۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، جان بچانے کا ذریعہ ہوتے ہوئے بھی آدمی موت سے بچ نہیں پاتا۔ پھر یہ کہ ان گولیوں کو تیار کرنے والا فارمولہ بھی اس کے پاس تھا، اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس فارمولے کو بھی پارس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اندر سے بیمار ہوں، خود کو ذہنی طور پر نارمل رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک گولی اس ڈبیا میں سے دے دو۔ پارس نے کہا، تم اندر سے بیمار ہو یا نہیں، یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے
یہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، لہذا اپنا دماغ کا دروازہ کھلا رکھو۔ میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی تمہارے اندر کی بات مجھے بتا دیں گے۔ وہ مصیبت میں پڑ گیا، مگر اپنے اندر کسی خیال خوانی کرنے والے کو آنے دیتا تو گولی کی کرامت ظاہر ہو جاتی۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ اس کی جیب میں دوسری ڈبیا کے علاوہ ان گولیوں کو تیار کرنے کا فارمولہ بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ بولا، یہ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک خیال خوانی کرنے والا دوسرے خیال خوانی کرنے والے کو کبھی اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ میں بھی مجبور ہوں، مگر تم موٹی عقل سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، ان بموں سے مرنا نہیں چاہتا، اور اس ڈبیا میں رکھی ہوئی گولیاں زہر نہیں ہیں، یہ مجھے نارمل رکھتی ہیں، اس لیے صرف ایک گولی کھانا چاہتا ہوں۔ پلیز یہی سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھوں سے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں ایک گولی نکل کر نارمل ہو جانے کے بعد تمہارے رحم و کرم پر رہوں۔ پارس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ڈبیا میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، اسی لیے تم ایک گولی ابھی میرے سامنے کھانا چاہتے ہو اور مجھے تمہارے نارمل ہونے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ڈبیا کھول کر ایک گولی نکالی، پھر ڈبیا کو بند کر کے اس گولی کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے انداز میں دیکھنے لگا۔ اس نے اسے ناک سے لگا کر سونگا، پھر ایک ذرا سا زبان پر رکھ کر اسے چکھا۔ وہ پھیکی سی تھی لیکن اس میں نقصان پہنچانے والے اثرات نہیں تھے۔ اس نے 2-3 بار چکھنے کے بعد یقین کیا کہ گولی مضر نہیں ہے، پھر وہ اسے چوس کر دیکھنے لگا۔ جوڈی نہیں چاہتا تھا کہ گولی کا راز ظاہر ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف ڈپریشن کے علاج کے لیے ہے، اگر یوں ہی کھایا جائے تو نقصان پہنچتا ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا تم مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے؟ نہیں، تم یقین کرو، اسے تھوک دو، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر تو مجھے اسے کھانا چاہیے، تھوکنا نہیں چاہیے۔ دشمن کبھی بھلائی نہیں چاہتا، پھر تم دشمن ہو کر میری بھلائی کیوں چاہنے لگے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہوتا؟ اتنی دیر میں وہ گولی منہ کے اندر گل کر حلق سے اتر چکی تھی۔ اچانک پارس کے ہاتھ سے وہ ریموٹ کنٹرولر چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ دیکھتے دیکھتے سب کی نگاہوں سے اس کا وجود گم ہو گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان غیر معمولی گولیوں کی توانائیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پارس کا سایہ جھک کر ریموٹ کنٹرولر کو اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ سچویشن جوڈی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے صوفے پر سے چھلانگ لگائی، پھر فرش پر جھک کر ریموٹ کنٹرولر کو اٹھا لیا۔ تمام لوگوں سے دور ہو کر بولا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، اب اس کے بٹن پر میری انگلی ہے۔ اس بڑے ہال میں جتنے اکابرین اور مسلح گارڈز تھے وہ سب ساختو جامد کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جوڈی کے اس چیلنج پر توجہ نہیں دی کہ کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ وہ لوگ شدید حیرانی سے اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں پارس کھڑا ہوا تھا، اور اب نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کا سایہ قالین پر ذرا دور تک پھیلا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف ثانی اور علی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، شدید حیرانی سے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ ابھی ابھی نظر آنے والا پارس انہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اچانک ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ علی نے تعجب سے پوچھا، ثانی یہ کمبخت اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ حیران اور پریشان وہ بھی تھی۔ اس نے کہا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا ہے، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ سایہ سایہ ہوتا ہے، وہ جہاں پہنچی وہاں سیاہی سی یا اندھیرا سا دکھائی دیا۔ اس کی سوچ کی لہروں نے اسے پکارا، پارس تم کہاں ہو؟ نظر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیا تم میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہے ہو؟ جواب میں ہلکی ہلکی سی آوازیں سنائی دیں، الفاظ واضح نہیں تھے۔ اس کے دماغ کی لہریں کچھ بول رہی تھیں۔ ثانی نے علی کے بازو کو تھام کر کہا، وہ ہے، موجود ہے، پر نہیں ہے۔ میں اس کی سوچ کی لہروں کو خوب پہچانتی ہوں۔ جب اس کا دماغ زندہ ہے تو پھر وہ بھی زندہ ہے، مگر وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی سوچ کی لہریں کیا بول رہی ہیں؟ کچھ بول رہی ہیں، مگر محض آواز ہے، اس کی جانی پہچانی آواز ہے۔ وہ یقیناً میری سوچ کی لہروں کا جواب دے رہا ہے، لیکن الفاظ بالکل مبہم سے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ثانی نے فوراً میرے پاس آ کر یہ حالات بتائے۔ حیران میں بھی ہوا، یہ یقین کرنے والی بات نہیں تھی۔ کسی نے اسے چھپایا نہیں، کسی نے اسے ہلاک نہیں کیا، اس کے باوجود وہ نابود ہو گیا۔ ویسے نابود نہیں کہنا چاہیے، ہماری دنیا میں وہ زندہ تھا مگر نادیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اس کی سوچ کی لہریں سنائی دے رہی تھیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم مبہم سی سوچ کی لہریں اس کی زندگی کا یقین دلا رہی تھیں۔ یہ تو شبے والی بات تھی۔
آثار کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے، لیکن جو نظر نہ آئے اس زندگی کا کیسے یقین کیا جائے؟ میں نے آمنہ رسونتی کے پاس آ کر کہا، پلیز تھوڑی دیر کے لیے مراقبے سے نکل آؤ، ہمارا بیٹا پارس نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ وہ بولی، ہمارا بیٹا بخیریت ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ طبی سائنس کا ایک کامیاب تجربہ ہے، اب مداخلت نہ کرو، جاؤ۔ میں نے ثانی اور علی کے پاس آ کر انہیں پارس کی خیریت سے آگاہ کیا، پھر خود اس معاملے میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کے نادیدہ ہونے میں طبی سائنس کا کیا کمال تھا، یہ بات صرف جوڈی نارمن سے معلوم کی جا سکتی تھی۔ وہاں کے تمام اکابرین کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ سب بڑی دیر تک گمسم رہے تھے۔ پھر ایک نے پوچھا، یہ غائب کیسے ہو گیا ہے؟ دوسرے نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہ جادو جانتا تھا، اچانک فرار ہو گیا ہے۔ تیسرے نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، وہ ہماری مخالفت کے لیے آیا تھا، بلکہ آسانی سے ہماری جانیں لے سکتا تھا۔ ایک اور نے کہا، یہی تو سوچنے کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں جو ریموٹ کنٹرولر تھا اسے پھینک کر اچانک غائب ہو گیا ہے۔ یہ تو اطمینان ہے کہ ہم سب کی جان بچ گئی، اب یہ کنٹرولر جوڈی صاحب کے پاس ہے، اب ہم بے خوف و خطر مذاکرات جاری رکھیں گے۔ جوڈی نارمن نے کہا، سوری، یہ اجلاس ختم کیا جائے، دشمن خیال خوانی کرنے والے ہمیں ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کتنوں کے دماغوں میں گھسے ہوئے ہوں گے۔ مجھے ثانی نے بتایا تھا کہ پارس نے جوڈی نارمن سے کوئی ڈبیا لی تھی اور اس کی ایک گولی کھائی تھی، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جوڈی کے پاس ایسی ایک اور ڈبیا اور فارمولا بھی ہے۔ ہم اس کے دماغ میں پہنچ کر اس گولی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ سیدھی طرح ہمیں اپنے اندر نہ آنے دیتا۔ میں شاہ کے پرسنل سیکرٹری کے اندر تھا، اس کے ذریعے جوڈی کو زخمی کر کے اس کے چور خیالات پڑھ سکتا تھا، میں نے یہی کیا۔ پرسنل سیکرٹری نے میری مرضی کے مطابق اپنے لباس سے ایک پستول نکالا، پھر اس کا نشانہ لیا، مگر دیر ہو گئی، اس سے پہلے ہی جوڈی نارمن دوسری ڈبیا سے ایک گولی نکال کر کھا چکا تھا۔ سیکرٹری نے گولی چلائی، لیکن جوڈی کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسلح گارڈ کو وہ گولی لگی، کیونکہ جوڈی بھی سایہ بن چکا تھا۔ سبھی پر حیرتیں نازل ہو رہی تھیں، ان کی جاگتی آنکھوں کے سامنے پارس کے بعد جوڈی بھی نادیدہ ہو گیا تھا اور اس کا سایہ نیچے قالین پر نظر آ رہا تھا۔ وہ تمام اکابرین قریب آ کر قالین پر جھک کر اس سائے کو دیکھ رہے تھے، کچھ اسے آوازیں دے رہے تھے، جوڈی، مسٹر جوڈی نارمن، یہ کیا تماشا ہے، آپ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ جوڈی کا سایہ قالین پر یوں سرک رہا تھا جیسے وہ ان سب کے درمیان موجود ہو اور وہاں سے چلتا ہوا بڑے حال سے باہر جا رہا ہو، اور وہ جا رہا تھا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر رہا تھا، ثانی اور علی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، اکابرین کے علاوہ مسلح گارڈ بھی اس سائے کو قالین پر دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ اس عمارت کے کئی حصوں سے گزر رہا تھا، جہاں جگہ تنگ ہوتی تھی وہاں وہ سایہ کسی دیوار پر نظر آنے لگتا تھا۔ اس طرح وہ عمارت کی اس دیوار پر آیا جہاں مین سوئچ لگا ہوا تھا، پھر سب نے دیکھا اس سائے کا ایک ہاتھ سوئچ کی طرف بڑھا، پھر دوسرے ہی لمحے میں وہاں گہری تاریکی چھا گئی۔ پوری عمارت کے اندر اور باہر کا حصہ گہری تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہاں کچھ دیر تک سکوت رہا، جیسے کوئی نہ ہو، شاید سب ہی اس انتظار میں تھے کہ کوئی آگے بڑھ کر سوئچ آن کرے گا۔ پھر سب نے سیکرٹری کے ذریعے سیکیورٹی افسر کو حکم دیا، تم کہاں ہو، کم آن، سوئچ آن کرو۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، سوئچ آن ہو گیا، ہر سو روشنی ہی روشنی ہو گئی، سب ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، لیکن جوڈی نارمن کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تاریکی کے دوران کہیں چلا گیا تھا۔ ہم خیال خوانی کرنے والوں کے بھی راستے بند ہو گئے۔ ہم کبھی پارس کو آواز دیتے تو جواباً اس کی سوچ کی لہریں سنائی دیتی تھیں، جوڈی نارمن کی آواز نہیں ملتی تھی، وہ یقیناً پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا ہوگا۔ میں نے پارس سے کہا، بیٹے، تمہاری گفتگو واضح نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات تسلی بخش ہے کہ تم زندہ ہو اور ہماری سوچ کی لہروں کو قبول کر رہے ہو۔ ہم بار بار تمہیں کچھ کہنے پر مجبور نہیں کریں گے، گھنٹے 2 گھنٹے میں تمہاری خیریت معلوم کرتے رہیں گے۔ اس نے جواب میں کچھ کہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ ثانی نے بھی کہا، پارس، میرا دل ڈوب رہا ہے، میں تم سے بہت لڑتی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر رہے ہو نا؟ اسے جواب میں آواز سنائی دی، آواز کا یہ انداز ہنسنے کا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولی، علی، ہمارا پارس ہنس رہا ہے۔ علی نے کہا، ہمارا نہیں، تمہارا، وہ میرا کوئی نہیں ہے، تمہارا ہی ہے۔
ہے اس لیے تو لڑتی رہتی تھی، واہ بڑا مزہ آئے گا اگر وہ اسی طرح نادیدہ رہے اور تمہیں نظر نہ آئے۔ ثانی اسے دونوں ہاتھوں سے مارنے لگی اور مسکرانے لگی۔ جوڈی نارمن اس عمارت کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے دور چلا آیا تھا، اگرچہ اسے جان کا خطرہ نہیں تھا، نہ اسے کسی کی گولی لگ سکتی تھی اور نہ ہی اس سائے کو تلوار سے کاٹا جا سکتا تھا، تاہم وہ اپنے سائے کو بھی چھپانا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس کا تعاقب نہ کرے اور نہ ہی اس کی موجودہ قیامگاہ تک پہنچے۔ پھر رات بھی تھی، ایسے معاملے میں رات مہربان تھی۔ رات کی سیاہی میں سائے کی سیاہی گل مل گئی تھی۔ عمان روشنیوں کا شہر ہے، اس کے باوجود تنگ گلیوں اور چند علاقوں میں اندھیرا سا تھا۔ وہ ایسے ہی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے عمارت کے مین سوئچ کو آف کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سایہ بننے کے بعد کسی چیز کو گرفت میں لے سکتا تھا۔ اس سے پہلے پارس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرولر چھوٹ کر قالین پر گر پڑا تھا، حالانکہ اس کے سائے میں بھی کسی چیز کو پکڑنے کی توانائی تھی۔ اس کنٹرولر کے چھوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلی بار سائے میں تبدیل ہوتے وقت ایک ذرا سا بدحواس ہو گیا تھا۔ اپنی تبدیلی کو سمجھنے کے دوران اس نے ریموٹ کنٹرولر کو یاد نہیں رکھا تھا، اسی لیے وہ بے خیالی میں ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ پارس بدحواس ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن سائے میں تبدیل ہونے والا عمل نہایت عجیب و غریب تھا۔ اس کے باوجود وہ فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی سے ریموٹ کنٹرولر جوڈی کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، مگر اس نے دوسری غلطی نہیں ہونے دی۔ اس کا سایہ جو فرش پر پڑا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کھسکتا رہا، حتیٰ کہ سینٹر ٹیبل کے پاس پہنچ گیا جس پر بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ اگرچہ وہاں سب اس سائے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جلد ہی ان سب کی توجہ جوڈی نارمن پر مرکوز ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے بھی ایک گولی کھا کر خود کو سائے میں تبدیل کر لیا تھا۔ ایسے ہی وقت پارس نے اس بریف کیس کو اٹھا لیا۔ اب اس کا وجود اٹھا ہوا تو نہیں تھا کہ بریف کیس بھی اس کے ہاتھ میں اٹھ کر لٹک جاتا اور ہاتھ میں جھولتا جاتا، اس لیے وہ بریف کیس بھی فرش پر سائے کی مٹھی میں رہ کر گھسٹتا چلا گیا۔ پھر مین سوئچ آف ہونے کے بعد اس نے بھی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور عمارت سے دور چلا آیا۔ جہاں تک سائے کے چلنے کا تعلق ہے، اس سائے کا نادیدہ وجود عام انسانوں کی طرح دونوں پیروں سے چلتا تھا، چونکہ نظر نہیں آتا تھا اس لیے زمین پر یا دیواروں پر چلتا ہوا یا گھسٹتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ پارس اسی طرح زمین کی ناہموار سطح پر اور کبھی اونچی نیچی دیواروں پر سے گزرتا ہوا سڑک کے کنارے ایک کار کے پاس رک گیا۔ ایک شخص اس کار کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے چابی سے اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ کھولا، پھر سیٹ پر بیٹھ کر چابی لگائی۔ اسی وقت ٹھٹک گیا، چابی سے کار سٹارٹ کرنا بھول گیا۔ شدید حیرانی سے اور سوالیہ نظروں سے اپنے پاس والی سیٹ کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ وہ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ کار کے اندر تاریکی تھی، اس لیے وہ سائے کو نہ دیکھ سکا، لیکن ایک بریف کیس آپ ہی آپ اندر آنے لگا تو وہ سہم کر اپنی طرف کے دروازے سے لگ گیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، کوئی آنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر بریف کیس چلا آ رہا تھا۔ اسے اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ اس نے اندر کی روشنی آن کی، واقعی ایک بریف کیس نظر آیا۔ وہ سیٹ کے سامنے نیچے یوں رکھا تھا جیسے کسی بیٹھنے والے نے اسے نیچے پیروں کے پاس رکھا ہو۔ پھر جدھر بریف کیس رکھا ہوا تھا ادھر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب کار کی اندرونی روشنی میں ایک انسانی سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ سایہ روشنی کے زاویے کے مطابق ڈیش بورڈ اور ونڈ اسکرین پر آڑا ترچھا پھیلا ہوا تھا۔ ایسی سچویشن میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جرأت سے کام لے کر غیر متوقع یا ناقابل فہم حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کار والا بزدل تھا۔ دوسری طرف کا دروازہ خود بخود بند ہوا تو وہ ایک چیخ مارتا ہوا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا زیادہ دور نہیں گیا، راستے میں دو سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ ایک نے پوچھا، کیا ہوا، اس طرح کیوں بدک بھاگ رہے ہو؟ وہ رک کر ہانپتے ہوئے بولا، وہ ادھر میری کار میں کوئی جن یا بھوت ہے۔ سپاہیوں نے ادھر دیکھا، وہ کار سٹارٹ ہو کر جا رہی تھی۔ ایک سپاہی نے گھور کر کہا، کیا ہمیں الو بنا رہے ہو؟ جس کی کار ہے وہ ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہے۔ وہ گگیا کر بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔
وہ کار اس کی نہیں میری ہے، پلیز اسے پکڑو، وہ کوئی جن ہے۔ وہ جن نہیں ہو سکتا، مگر تم نے ضرور جن پی ہے، اپنا منہ ادھر لاؤ۔ وہ ذرا اور قریب آیا، ایک سپاہی نے اس کا منہ سونگ کر کہا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم نشے میں ہو۔ وہ بولا، ہاں مانتا ہوں میں نے پی ہے، مگر نشے میں نہیں ہوں، میں نے بہت تھوڑی سی پی ہے۔ دوسرے سپاہی نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے گرفت میں لے کر کہا، پولیس اسٹیشن چلو، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کتنی مقدار میں پی ہے۔ ایسے وقت جوڈی نارمن کا سایہ ایک دیوار پر تھا، وہ وہاں رکا ہوا اس کار والے کی باتیں سن رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کار کو ڈرائیو کر کے لے جانے والا وہی مخالف سایہ ہوگا۔ وہ پارس کو نہیں جانتا تھا، اس کی معلومات اسی حد تک تھیں کہ ایک اجنبی اس کی طرح پہلے MI کا سربراہ بن کر آیا، پھر اس سے گولیوں کی ایک ڈبیا چھین کر سایہ بن چکا ہے۔ چند قدموں کے فاصلے پر ان سپاہیوں کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ اس شرابی کار والے کو پکڑ کر لا رہے تھے، لیکن گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ٹھٹک گئے۔ اس کی اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ خود بخود کھلنے کے بعد بند ہو گیا تھا۔ کوئی بے جان چیز بھی خود بخود کھل کر بند نہیں ہوتی۔ ابھی وہ اس مسئلے پر غور کر ہی رہے تھے کہ وہ گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ سپاہی اسے اسٹارٹ ہوتے وقت اسے روک سکتے تھے، ڈرائیو کرنے والے کو للکار سکتے تھے، لیکن کسے للکارتے؟ وہاں تو کوئی ڈرائیو کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور گاڑی خود بخود چلتی ہوئی ان کے سامنے سے گزر کر تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ جوڈی کو ایک تو اس بات کا تجسس تھا MI کا دوسرا سربراہ بن کر آنے والا کون ہے، اور اس دوسرے نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اصل نہیں ہے۔ پھر دوسرے فکر یہ تھی کہ وہ بریف کیس لے گیا تھا جس میں ایک ویڈیو کیسٹ اور اہم دستاویزات تھیں۔ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس نے کہاں رہائش اختیار کی ہے، اس لیے وہ پولیس والوں کی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا آگے جانے والے سائے کا تعاقب کر رہا تھا۔ جوڈی نے اندر کی لائٹ بجھا دی تھی تاکہ ٹریفک پولیس کا کوئی آدمی اندر توجہ سے نہ دیکھ سکے۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا پارس کے قریب پہنچ سکتا تھا۔ رات کے وقت زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا، لیکن وہ دو گاڑیاں ایک مصروف شاہراہ سے گزر رہی تھیں، اس لیے دونوں کے درمیان کئی اور گاڑیاں بھی چل رہی تھیں۔ پھر ایک موڑ پر پارس کو ذرا سی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ کچھ لڑکیاں راستہ پار کر رہی تھیں، وہ لڑکیاں بھی رک گئیں۔ انہوں نے قریب آ کر دیکھا، ایک نے کہا، ارے یہ تو کوئی نہیں چلا رہا ہے۔ دوسری نے کہا، عقل کی بات کرو، یہ پہلے سے رکی ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری وجہ سے رک گئی تھی، ایسا لگتا ہے۔ یہ خود کار گاڑی ہے، خود چلتی ہے، خود رک جاتی ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنے اپنے گھروں تک جانے کے لیے یہ مل گئی ہے، چلو آؤ بیٹھو۔ اس بولنے والی حسینہ نے اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ کھولا، یعنی وہ گاڑی چلانا چاہتی تھی۔ ایسے میں پارس اس سیٹ سے ہٹ کر ساتھ والی سیٹ پر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت دوسری لڑکی دوسری طرف سے آ کر اس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تیسری اور چوتھی لڑکیاں پچھلی سیٹ پر چلی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈرائیور کرنے والی حسینہ اسٹیئرنگ پر آئی گویا پارس کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی سائے کو چھو لے تو وہ محسوس نہیں ہوتا، سائے کو پکڑنا چاہے تو وہ مٹھی میں نہیں آتا۔ اسی طرح اس لڑکی نے پارس کی آغوش میں بیٹھ کر بھی اسے محسوس نہیں کیا۔ ہاں، اگر پارس چاہتا تو وہ اسے محسوس کر لیتی۔ جس طرح وہ بریف کیس پکڑ کر لایا تھا، اسی طرح اپنی اسی جسمانی قوت کو کام میں لاتا جو سائے کے اندر تحلیل ہو چکی تھی، تو وہ حسینہ کا ہاتھ بھی پکڑ سکتا تھا اور اسے گلے سے بھی لگا سکتا تھا، لیکن وہ گم سم بیٹھا رہا۔ گم سم بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حسینہ کے بدن کی حرارت اور اس کی نرمی اور گداز کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو جذبوں میں جکڑا جا رہا تھا اور جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے برعکس سائے میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، وہ دکھائی دیتا ہے مگر چھونے میں نہیں آتا۔ اس ڈرائیو کرنے والی حسینہ کی سہیلی نے کہا، سہیلی یہ تمہارے ساتھ ایک اور سایہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ سہیلی نے کہا، میں ابھی یہی سوچ رہی تھی، شاید کار کی اندرونی روشنی میں کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے ڈبل سایہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک نے کہا، لیکن ہمارے سب کے ایک ہی سائے ہیں۔ پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا، اور یہ میرے سامنے ایک بریف کیس رکھا ہوا ہے۔ اوہ، بریف کیس کو مارو گولی، یہ اسی کا ہوگا جس کی یہ کار ہے، لیکن یہ سایہ کس کا ہے؟ پارس نے بیٹھنے کے انداز میں ذرا سی تبدیلی کی تو اس کا سایہ اپنے اوپر لدی ہوئی حسینہ کی پرچھائی سے مل کر ایک ہو گیا۔
اب وہاں دو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا وہ نظروں کا دھوکہ تھا، اب دیکھو ڈبل نہیں ہے، سہیلی کا سایہ ایک ہی ہے۔ دوسری نے کہا کام کی بات کرو، اس بریف کیس میں بڑا مال ہو سکتا ہے۔ تیسری نے کہا مال ہوگا تو گاڑی والا ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہو سکتا ہے کسی ٹیکسی میں ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ کئی لڑکیاں پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، ان کے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں، اتفاق سے کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ جوڈی نارمن ان کے تعاقب میں تھا۔ پہلے تو اس نے آگے جانے والی پارس کی گاڑی کو ایک موڑ پر رکتے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گاڑی سے اتر کر کسی گلی کے اندھیرے میں گم ہونا چاہتا ہے، لیکن چار لڑکیوں نے اس گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ جوڈی اس سے آگے نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کی اپنی گاڑی کے آگے والی گاڑیاں رک رہی تھیں، وہ سب سگنل کے باعث رکنے لگی تھیں۔ مجبوراً جوڈی کو بھی رکنا پڑا، وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس نے دور سے دیکھا وہ لڑکیاں آپس میں کچھ بحث کرنے کے بعد اس کار کے چاروں دروازے کھول کر بیٹھ رہی تھیں اور ان کے آس پاس اس سائے کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ سایہ بھی اسی کار میں اب تک موجود ہے اور لڑکیوں سے چھپ رہا ہے۔ پھر سگنل نے آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ پارس والی کار بھی آگے چل چکی تھی۔ پارس کے متعلق جوڈی کا خیال تھا کہ پارس اگرچہ فراڈ سربراہ ہونے کا اعتراف کر چکا ہے، تاہم MIM سے بہت ہی خاص دلچسپی رکھتا ہے، یا تو اس تنظیم کے لیے کام کرتا ہے یا پھر اس MIM کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے جس کے ذریعے MIM پر برتری حاصل کر کے اس کے اصل سربراہ سے ٹکرانا چاہتا ہو۔ بہرحال وہ پارس جو کوئی بھی ہوگا مسلمان ہوگا، اسی لیے اس نے امریکہ، اسرائیل اور چند اسلامی ممالک کے اس دوستانہ اجلاس کو ناکام بنا دیا تھا اور بریف کیس لے کر فرار ہو رہا تھا۔ ان حالات میں جوڈی کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس سایہ بن جانے والے کا نام اور پتہ معلوم کرے۔ آگے جانے والی کار ایک مکان کے سامنے رک گئی تھی، اس میں سے دو لڑکیاں نکل کر اس مکان میں جا رہی تھیں۔ جوڈی نے اپنی گاڑی روک کر غور سے دیکھا، ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی تیسرا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں لڑکیاں بڑے سائز کی چادروں کو برقع نما بنا کر اپنے جسموں کو ڈھانپ لیا کرتی تھیں، لیکن کار سے اترنے والی وہ دونوں بلاؤز اور اسکرٹ میں تھیں۔ عیسائی وغیرہ ہوں گی۔ ان کے ہاتھوں میں بریف کیس نہیں تھا۔ پارس کی کار آگے بڑھ گئی۔ اب پچھلی سیٹ پر دو لڑکیوں کی کمی ہو گئی تھی، اگلی سیٹ پر دو موجود تھیں۔ ان میں سے ایک پارس کی گود پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، بڑا حسین و جمیل قبضہ تھا۔ آدمی کبھی بار برداری کا جانور بننا گوارا نہیں کرتا، مگر وہ سواری ایسی تھی کہ اسے ایک گدھا بھی اٹھائے پھرتا، لیکن پارس کی عجیب حالت تھی، وہ اسے محسوس نہیں کر رہی تھی اور وہ کر رہا تھا کیونکہ محض سایہ نہیں تھا، اس سائے کے اندر ایک پورا زندہ انسان ہی نہیں بلکہ پورے انسانی جذبات بھی سمائے ہوئے تھے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ اس کے اندر جو انسانی توانائی ہے اسے سایہ ہی بنا کر رکھا جائے، ایسا نہ کرنے سے کام بگڑ سکتا تھا۔ اگر وہ اسے محسوس کر لیتی تو مارے دہشت کے چیخیں مار کر اس کار کو کہیں ٹکرا دیتی اور یہ ظاہر ہو جاتا کہ وہ کسی اجنبی کی آغوش میں بیٹھی اب تک کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے کار کے ریڈیو کو آن کر دیا، اس میں سے آواز ابھرنے لگی، ایک بار پھر اعلان سنیں، ابھی ایک اور نئی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے انفارم کیا تھا کہ اس شہر میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ایک شخص نے دو پولیس والوں کو بیان دیا تھا کہ کوئی نادیدہ شخص اس کی کار ڈرائیو کر کے لے گیا ہے۔ ان پولیس والوں نے جب اس کار کا پیچھا کرنا چاہا تو پولیس کی گاڑی کو ایک اور نادیدہ شخص لے کر فرار ہو گیا ہے۔ تمام شہر کی پولیس اور ٹریفک پولیس الرٹ ہے اور ایسی دو گاڑیوں کو تلاش کر رہی ہے۔ پارس کی کار ڈرائیو کرنے والی سیلی نے کہا، یہ تو عجیب اور ناقابل یقین بات ہے، بھلا کوئی نادیدہ شخص ہو سکتا ہے؟ ریڈیو سے اعلان ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ تازہ ترین اطلاع کے مطابق ان دو نادیدہ سایوں میں سے ایک حکومت کا دوست ہے اور ایک سایہ دشمن ہے۔ اس دشمن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس سرخ رنگ کا بریف کیس ہے۔ اتنا سنتے ہی سیلی کی سہیلی نے چیخ ماری، یہ میرے پیروں کے پاس وہی سرخ رنگ کا بریف کیس ہے، گاڑی روکو۔ سیلی نے کہا، پاگل ہوئی ہو کیا؟ پورے شہر میں یہی ایک سرخ رنگ کا بریف کیس ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں ہوں گے۔ تم بھول رہی ہو، ہمیں یہ کار ایک جگہ خالی کھڑی ہوئی ملی تھی، کوئی نادیدہ
نادیدہ چور اسے یہاں رکھ گیا ہے، گاڑی روکو اور یہاں سے بھاگو ورنہ ہم تھانے کچہری کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ بات معقول تھی، سیلی نے کار کو روکنا چاہا لیکن اس کا ایک پیر بریک پر سے یوں ہٹ گیا جیسے کسی نادیدہ قوت نے ہٹایا ہو۔ اس نے دوسری بار پھر بریک پر پیر رکھنا چاہا تو احساس ہوا کہ اس کے پیر پر کسی جوتے والے پاؤں کا بوجھ ہے۔ اس کے کانوں میں یہ اطلاع گونجنے لگی، کوئی نادیدہ شخص گاڑی چلا رہا ہے۔ وہ ایک دم سے لرز گئی، کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن دہشت کے مارے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ ایسے ہی وقت پولیس کی 2 گاڑیاں سامنے سے آ رہی تھیں۔ سیلی بہت ڈرپوک تھی، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی مگر اس کی سہیلی چیخنا چاہتی تھی۔ پارس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھام رکھا تھا تاکہ سیلی ڈرائیونگ کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی سہیلی کے منہ پر رکھ دیا۔ اس نے ایک نادیدہ ہاتھ کو اپنے منہ پر محسوس کیا تو شدید حیرانی سے اس کے دیدے پھٹے رہ گئے۔ وہ بھی کچھ کہنا بھول گئی۔ اتنی دیر میں پولیس کی دونوں گاڑیاں ان کے قریب سے گزر گئیں کیونکہ سیلی ڈرائیو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جبکہ وہ پولیس والے کسی نادیدہ شخص کی تلاش میں تھے، ایسی گاڑی کو تلاش کر رہے تھے جسے کوئی ڈرائیو نہ کر رہا ہو اور وہ خود بخود چل رہی ہو۔ ظاہر ہے اس کی تلاش اب مشکل نہیں رہی تھی کیونکہ جوڈی تعاقب میں آ رہا تھا اور وہ گاڑی کسی ڈرائیور کے بغیر ہی چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پولیس کی دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ دونوں نے فوراً ٹرن لیا، بڑی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گئیں، اسے اوورٹیک کیا، پھر سامنے آ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جوڈی کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل کر بھاگتا چلا گیا۔ اگرچہ اس نے بھی ریڈیو سے اعلان سنا تھا کہ ان میں سے ایک سایہ حکومت کا دوست ہے، ایسے میں پولیس والے اس کے سائے کو گھیر کر اپنے ساتھ لے جاتے تو وہ بعد میں رہا کر دیا جاتا مگر وہ رہائی مہنگی پڑتی کیونکہ جہاں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں امریکی نمائندے تھے۔ اس شہر میں امریکی سفارتخانہ تھا، اس لیے اسے سپر ماسٹر کے حکم سے امریکہ پہنچا دیا جاتا، جبکہ وہ بہت عرصہ پہلے ہی سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران کی پابندیوں سے نجات حاصل کر کے اپنے ملک کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ محب وطن ہونے کے باوجود پابندیاں برداشت نہیں کرتا تھا۔ آدمی بدحواسی میں عقل سے سوچنا سمجھنا بھول جاتا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ سائے کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اسے ہتھکڑیاں پہنا سکتا ہے، نہ آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر سکتا ہے اور نہ ہی باریک سے باریک جال میں لپیٹ کر رکھ سکتا ہے، لہٰذا اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن وہ 2 ہی باتیں سوچ رہا تھا، ایک تو اسے سپر ماسٹر کی تحویل میں نہ جانا پڑے اور دوسری بات یہ کہ پولیس والوں نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔